اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون۔ سورہ نمل کی پہلی 3 آیات۔ سورہ نمل قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 27ویں سورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7 رکوع اور 93 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ شعراء میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ قرآن مجید کوئی شاعری اور کہانت نہیں ہے بلکہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن ان کو جس چیز سے ڈرا رہا ہے جب تک وہ اسے دیکھ نہیں لیں گے تب تک ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ وہ عذاب کو دعوت دینے کے بجائے رسولوں اور ان کے جھٹلانے والوں کی تاریخ سے سبق حاصل کریں۔ اب اس سورہ میں بھی یہ بات واضح فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت اور بشارت بنا کر نازل فرمایا ہے، لیکن اس پر ایمان وہی لائیں گے جن کے دلوں میں آخرت کا خوف ہوگا۔ جو لوگ اپنے عیش و آرام میں مگن ہو گئے ہیں اور انہی مشاغل سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں، تو ان کے لیے اس دنیا کی زندگی کو ہی خوشنما بنا کر پیش کر دیا گیا ہے، وہ حقیقت سے بہت دور جا چکے ہیں۔ طاسین حروف مقطعات میں سے اکثر مفسرین نے حروف مقطعات کے بارے میں اسی منہج کو لیا ہے، واللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ ہی اس کے معنی کو خوب جانتے ہیں۔ بہرحال انہیں مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تلک آیات القرآن، تلک یہ آیات القرآن قرآن مجید کی آیات ہیں۔ قرآن مجید اس مکمل کتاب کا نام ہے۔ لفظ قرآن آسمانی کتاب کے لیے معروف ہے، اور وہ کتاب مبین اور واضح کتاب ہے۔ کتاب مبین بطور صفت بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبین میں ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، سارے احکامات کی تفصیل بیان کر دی ہے، ہدایت اور گمراہی کی راہوں کو واضح کر دیا ہے، خیر اور شر میں فرق کر دیا گیا ہے، جنت، اہل جنت اور ان کی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں، جہنم، اہل جہنم اور ان کی خامیاں بھی تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ اس قرآن مجید کو نازل کرنے کے بعد روز قیامت کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ وہ صراط مستقیم کو کیسے پاتا۔ جو شخص بھی اللہ کی اس کتاب سے جڑ جائے گا وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا۔ بشری تقاضوں کے تحت غلطیاں اور خطائیں ہونا الگ بات، پر صراط مستقیم اس پر واضح ضرور ہو جائے گی۔ ہدن، یہ قرآن مجید، یہ کتاب مبین باعث ہدایت ہے، وبشری اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، کہ جو لوگ بھی اس کتاب پر، اس قرآن مجید پر ایمان لائیں گے اسی کی ذریعے سے ہدایت پائیں گے، اور ایسے ایمان لانے والوں کے لیے ہی بشارتیں ہیں۔ اور جس انسان نے اس کتاب مبین سے ہٹ کر زندگی گزار لی، اس کتاب مبین سے کوئی رہنمائی نہ لی، اس کی آگہی سے آگاہ نہ ہوا، اس کے نور سے خود کو مزین نہ کیا، پھر وہ بظاہر کتنا ہی پارسا بنا رہے، کتنے ہی ظاہریت اور تقوی کے لبادے اوڑے رکھے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام سے تعلق کی بنیادی شرط ہی اس کتاب مجید سے جڑنا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان مومنین کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ الذین، جو لوگ، یقیمون، قائم کرتے ہیں، اقام یقیمو سے، الصلاۃ، نماز کو۔ اہل ایمان کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی ایمان لانے کے بعد وہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ ان کی نمازیں موسمی نہیں ہوتی کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، دل چاہا تو پڑھ لی، دل نہ چاہا تو چھوڑ دی، بلکہ اس کے برعکس ہر حال میں وہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ سفر و حضر میں ان کی نمازیں نہیں رہتی،
ان کے کام کاج، تجارت، مال و متاع، شادی بیاہ، غم و خوشی، کوئی بھی حال نماز سے روکنے والا نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں سب سے پہلے وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز قائم کرنے والے ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی کہ الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس ٹھنڈک کو محسوس کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے مال و متاع عطا کیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہم، اور وہ بالآخرۃ، آخرت پر، ہم یوقنون، وہی یقین رکھنے والے بھی ہیں۔ یہ اسلوب حصر اور تاکید ہے، یہ حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کر رہے ہیں، در حقیقت وہی لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تو جو اس کے برعکس صرف زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت کا بڑا خوف ہے، لیکن نہ وہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دعوے کھوکھلے ہیں۔ آخرت کا یقین انسان کو نماز اور زکوٰۃ کا پابند کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم کو بھی کامل نصیب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔